حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایمان کا افضل درجہ کیا ہے؟ ایمان کا افضل درجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا اعلیٰ اور افضل درجہ یہ ہے کہ تمہاری محبت اور تمہاری مودت یہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور تمہاری نفرت اور عداوت بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ یعنی اگر تم کسی کے ساتھ محبت و مودت کا تعلق قائم کرتے ہو تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت اور عداوت رکھتے ہو تو تب بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی الحب للہ والبغض للہ، یعنی اللہ کی محبت میں کسی سے محبت رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ اور فرمایا یہ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں استعمال ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ ہے کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو، وہی چاہو جو اپنی ذات کے لیے چاہتے اور پسند کرتے ہو، اور اس چیز کو، اس حالت کو سب لوگوں کے لیے ناپسند کرو کہ جو حالت اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں، آپ کی مبارک تعلیمات میں عام انسانوں کی بھی اس حد تک جو ہے خبرگیری اور خیرخواہی کے ساتھ، یعنی اتنا اہتمام کرنا ہے کہ اتنا خلوص ہو انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ کہ جو کچھ وہ اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی پسند کرے۔ اب یہاں مسلمانوں کی تخصیص نہیں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرو، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ سب انسانوں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے چاہو وہ سب انسانوں کے لیے چاہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ سب انسانوں کے لیے ناپسند کرو۔ فرمایا یہ ایمان اور اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اس شخص پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جو انسانوں پر رحم نہیں کھائے گا، اور اس کے ساتھ ترحم والا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ آسان مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اب اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ جو دوسرے قابل رحم انسانوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہ کرے، رحم کا معاملہ نہ کرے، یعنی دوسرے انسانوں کو ان کی تکلیف اور ضرورت کے وقت ان کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق ان کی خدمت نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، ان کی مدد نہ کرنا، اس میں اللہ رسول کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے۔ اور فرمایا گیا کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ اور ان الفاظ میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اس کو بد دعا سمجھا جائے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ایسے لوگ خدا کی رحمت سے محروم رہیں گے جو دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کریں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کتنے ایسے انسان، بلکہ مسلمان جو ہیں، جو قابل رحم ہوتے ہیں، جن کی خدمت کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، جن کے ساتھ تعاون کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے ہونے کے باوجود بھی ہم ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں میں ہمارے لیے سبق یہ ہے
کہ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، ہمارا کسی سے بغض اور عداوت ہو اللہ کے لیے ہو، اور ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں استعمال ہوتی ہو، اور ہم دوسرے انسانوں کے لیے وہ کچھ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں، کسی کے بارے میں ہماری بری سوچ نہ ہو، کسی کے بارے میں ہماری بری فکر نہ ہو، کسی کے بارے میں ہماری یہ چاہت نہ ہو کہ یہ برباد ہو جائے، اس کو یہ نقصان ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، بلکہ سب کے بارے میں ہمارا اچھا گمان ہو، سب کے لیے ہماری اچھی سوچ ہو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو عام دوسرے انسان ہیں، اسلام کا ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے، یا جو دوسری مخلوقات ہیں، جاندار چیزیں ہیں، وہ بھی سب قابل رحم ہوتی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ کریں۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا کہ اس کو پیاس میں پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جہنم کو جنت سے بدل دیا۔ اور ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا اور پیاسا مار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کو جہنم سے بدل دیا۔ تو یہ جو دوسری مخلوقات ہیں، جاندار چیزیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں رحم والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفات نصیب فرمائے۔